کملا کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی چرن داس زندہ رہتا تو میں ضرور تمہاری اس سے شادی کر دیتی، مگر اب تو وہ مر چکا ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ نہرو لال کا بیٹا بہت ہنس مکھ اور خوش اخلاق نوجوان ہے، شہر میں اس کی خاصی جائیداد بھی ہے اور اس کے لیے تمہارا رشتہ بہت اچھا رہے گا۔ کملا کے انکار کے باوجود اس کے ماں باپ نے اس کی شادی زبردستی اس کے ساتھ کر دی۔ اس کا نام کرشنا تھا۔ کرشنا کی بارات آئی، بنیے کا مکان بھی بہت سجا ہوا تھا، خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ پنڈت جی آئے، کملا کو دلہن بنایا گیا اور اسے لا کر دولہا کے ساتھ منڈپ میں بٹھا دیا گیا۔ اتنی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ دولہے کے پیچھے سے اچانک دھواں سا اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر دیکھا کیونکہ یہ دھواں چرن داس کی شکل میں بدلنے لگا تھا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ کچھ دیر بعد جب دھواں ختم ہوا تو لوگوں نے آ کر دیکھا کہ کرشنا مردہ پڑا تھا۔ لوگوں نے کہا، اسے چرن داس کی روح نے مارا ہے۔ نہرو لال کے بیٹے کی لاش اٹھائے بنیا واپس چلا گیا۔ کملا بہت خوش تھی کہ اس نے جو کسی اور سے شادی نہ کرنے کا عہد کیا تھا وہ چرن داس نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس واقعے کے بعد کملا منحوس مشہور ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر پہلے تو گاؤں کا ہر نوجوان اس سے شادی کے خواب دیکھتا تھا، مگر اس واقعے کے بعد لوگ اس کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتے تھے۔ کوئی اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اب تو اس کا باپ بھی اس سے خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ وہ کملا کا ہر کام اب اس سے پوچھ کر کرتا تھا کہ کہیں چرن داس کی روح ناراض ہو کر اس کا گلا نہ دبا دے۔ راجا سریش کو شکار کا بہت شوق تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ دن بھر اگر راجا کو شکار نہ ملتا تو وہ رات کو جنگل میں ہی ٹھہر جاتا تھا۔ اس کی یہ عادت اس کے دوستوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی، لیکن راجا کے سامنے کسی کو بھی اس کو ٹوکنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ ایک دن راجا شکار کھیلنے گیا، سارا دن گزر گیا مگر راجا کو کوئی شکار نہ ملا۔ وہ تھک کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا، پہلے اس جنگل میں بہت سے جانور ہوا کرتے تھے لیکن اب تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارا خیال ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک شکاری بولا، مہاراج، میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بھوت رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جانور ان بھوتوں کے خوف سے اس جنگل سے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ راجا شکاری کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، ہم نے تو یہاں کبھی کوئی بھوت نہیں دیکھا۔ اس وقت ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا، جسے سنتے ہی راجا اور سارے شکاری ایک دم خوف زدہ ہو گئے۔ وہ سب حیرانی سے اس جانب دیکھ رہے تھے جس طرف سے قہقہے کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ دیر بعد راجا نے سوچتے ہوئے کہا، یہ ضرور کسی انسان کی آواز تھی، کسی جن یا بھوت کی نہیں تھی۔ راجا کی اس بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک پھر وہی قہقہہ سنائی دیا۔ اب کی بار اس نے آواز کو سنتے ہی وزیر زادہ مہیش اپنی جگہ سے اٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاند کی پھیلی ہوئی چاندنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر چیز تو واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے کافی فاصلے پر ایک لکڑہارے کو آتا دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا بھی تھا اور وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ راجا نے بھی اس لکڑہارے کو دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کوئی پاگل ہے یا کوئی بھوت ہے یا کوئی روح ہے۔ سب لوگ کھڑے ہو کر اس بوڑھے کو دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، رات کے وقت اس جنگل میں کسی انسان کا کیا کام؟ یہ ضرور کوئی بدروح ہے، ایسی ہی بدروحوں کے خوف سے جانور یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ دوسرا بولا، اس پر تیر چلاؤ، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے۔ وزیر زادے نے تیر نکالا اور چلے پر چڑھا دیا۔ اس کا ایک اور ساتھی بولا کہ مہیش، تیر ذرا زور سے چلانا کیونکہ بدروح ہم سے کافی دور ہے۔ مہیش ابھی نشانہ لے ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے یوں دھواں اٹھا جیسے کسی نے چمنی کا منہ کھول دیا ہو۔ جیسے ہی دھواں اٹھا، مہیش چند کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ ٹیلے سے نیچے گر پڑا۔ ادھر دھوئیں میں سب کو چرن داس کی شکل دکھائی دی اور پھر وہ دھوئیں کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور غائب ہو گئی۔ وزیر نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، روح تھی یہ جو مہیش کو گرا کر چلی گئی، وہ جس پر یہ تیر چلانا چاہتا تھا۔ نریش بولا، اس بوڑھے کا چرن داس سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے ورنہ وہ اس کی حمایت میں یہاں نہ آتا۔ راجا بولا، نیچے اتر کر دیکھو مہیش زندہ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے نیچے اتر کر دیکھا تو مہیش مر چکا تھا۔ یہ سن کر راجا نے اپنے آدمی اس بوڑھے کی طرف دوڑائے۔
وہ بوڑھے سے اس کی حقیقت پوچھنا چاہتے تھے۔ 5-7 آدمی ڈرتے ڈرتے اس بوڑھے کے پاس پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بوڑھا کبھی اپنا کلہاڑا کسی پتھر پر دے مارتا ہے تو کبھی اس سے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی دیوانہ شخص ہے۔ کبھی وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگتا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو بڑے میاں اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھا آنکھیں پھاڑ کر پہلے تو انہیں دیکھتا رہا اور پھر بولا، تم کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ ایک شکاری نے کہا، ہمیں راجا سریش نے بھیجا ہے اور تمہیں بلایا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا ہنسنے لگا، پھر بولا، اگر راجا نے بلایا ہے تو پھر تو میں ضرور جاؤں گا۔ شکاری اسے لے کر راجا کے پاس چلے گئے۔ راجا نے پوچھا، کیوں میاں، آپ اس وقت رات کو یہاں کیا کر رہے تھے؟ بوڑھا بولا، یہی جنگل تو میرا ٹھکانہ ہے، میں یہیں رہتا ہوں۔ راجا بولا، تمہارا کوئی گھر بھی تو ہوگا؟ بوڑھا بولا، ہاں کبھی میرا گھر تھا مگر تم نے مجھ سے وہ چھین لیا۔ جانتے ہو راجا میں کون ہوں؟ میں اس بد نصیب چرن داس کا باپ ہوں جسے تم نے بے گناہ ہی پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ اس کے مرتے ہی تمہارے وزیر پرتھوی سنگھ نے ہماری حویلی اور زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پرتھوی سنگھ نے ہماری جائیداد ہتھیانے کے لیے کوتوال سے مل کر میرے بے گناہ بیٹے پر قتل کا الزام لگوا کر اسے پھانسی پر چڑھوا دیا تھا۔ اس کے بعد راجا کے کہنے پر بوڑھے نے پوری تفصیل سے چرن داس کی ساری کہانی اسے سنا دی۔ کہانی سن کر راجا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ چرن داس تو مر چکا تھا۔ راجا نے بوڑھے کو اس کی بات کی پیشکش کی کہ وہ چاہے تو دوبارہ اسی حویلی میں جا کر رہ سکتا ہے مگر بوڑھے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بیٹے کے بغیر وہ حویلی اسے قبرستان لگتی ہے۔ پھر ایک شکاری بولا، بابا تم کہتے ہو کہ تمہارا بیٹا قاتل نہیں مگر اب تک تمہارے بیٹے کی روح 3 قتل کر چکی ہے۔ پرتھوی سنگھ کے علاوہ اس نے کرشنا کو مار دیا جو کملا سے شادی کرنے آیا تھا۔ ابھی اس نے مہیش کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بوڑھا ہنس کر بولا، پرتھوی سنگھ تو اس نے ٹھیک قتل کیا تھا۔ پرتھوی سنگھ کو تو اس نے ٹھیک قتل کیا تھا۔ کملا سے وہ خود شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بھی اس کا بیاہ کسی سے نہ ہونے دیتا۔ مرنے کے بعد تو وہ اور بھی طاقتور ہو گیا، اس لیے اسی نے کرشنا کو مار دیا۔ مہیش چونکہ مجھے مارنے والا تھا اسی لیے اس کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرا بیٹا مر کر بھی زندہ ہے، وہ اپنے سب دشمنوں کو ختم کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ شور مچاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ راجا اپنے ساتھیوں سمیت مہیش کی لاش لے کر واپس چلا گیا۔ واپس آ کر راجا بہت پریشان تھا اور وہ پریشان رہنے لگا۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس نے بے گناہ چرن داس کو کیوں پھانسی دی، کیوں لالچی پرتھوی سنگھ کی بات پر یقین کر لیا اور خود تحقیقات کرنے کی بجائے پرتھوی سنگھ کی جھوٹی گواہیوں پر ایک بے گناہ کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ راجا نے سوچا کہ ہیرا لال کے لالچ اور بدی کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کون سا ایسا اچھا کام کرے کہ جس کی وجہ سے چرن داس کی روح خوش ہو جائے اور یہ روز روز قتل کرنے چھوڑ دے۔ آخر اس نے ایک بات سوچی۔ اس نے چرن داس کے خاندان کی تحقیق کرائی تو اسے پتہ چلا کہ چرن داس کا ایک بھتیجا بھی ہے جو تعلیم حاصل کر کے جوان ہو چکا ہے۔ راجا نے سوچا کہ اگر کسی طرح کملا بھوشن سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے تو وہ ان دونوں کی شادی کے لیے انہیں اس حویلی میں آباد کر دے گا۔ اس طرح چرن داس کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ جو حویلی اس نے اپنی محبوبہ کے لیے بنوائی تھی آخر وہی اس میں جا کر آباد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر راجا نے بھوشن سے بات کی۔ بھوشن کو ساری بات سمجھائی تو وہ کملا سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ پھر راجا نے کملا کے پتا سے بھی بات کی۔ وہ خود بیٹی کو گھر بٹھا کر تنگ آ چکا تھا۔ راجا کی بات سن کر وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ کملا کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بنیے نے اسے راجا کا حکم سنایا اور کہا وہ اب رونا دھونا بند کرے اور راجا کے حکم کی تعمیل میں اس کی شادی پر راضی ہو جائے۔ مقررہ تاریخ پر پرکاش دلہن بیانے آیا۔ راجا خود تو نہ آیا مگر اس کے سارے وزیر اس شادی میں شریک تھے۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت ابھی باقی تھا کہ بارات آ گئی۔ لوگ دولہا کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ دولہا نے گھوڑے سے اترنے کے لیے دایاں پاؤں رکاب سے باہر ہی نکالا تھا کہ سیاہ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ دولہا کی چیخ نکل گئی اور دھوئیں نے چرن داس کی شکل اختیار کر لی۔ ادھر دولہا بنا بھوشن گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ اس کی آنکھیں نکل آئیں۔ پل بھر میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہر طرف بھوشن کی موت کی خبر پھیل گئی۔ کملا کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ چرن داس نے ایک مرتبہ پھر اس کا عہد ٹوٹنے سے بچا لیا۔
راجا کو اس بات کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے اعلان کرا دیا کہ حویلی کو تالا لگوا دیا جائے، کملا کی آئندہ شادی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ بوڑھے کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی شخص چرنداز کے باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے۔ وزیر کنور راؤ کو اختیار مل گیا تھا کہ اس لیے اس نے حویلی میں تالے لگوا دیے۔ چرنداز نے جو فصل بوئی تھی وہ پک کر تیار ہو چکی تھی۔ کنور راؤ نے یہ دیکھا تو بہت سے لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آمدنی کے چوتھائی حصے کے معاوضے پر فصل کی کٹائی کریں۔ ملازموں نے فصل کاٹنا شروع کی تو بوڑھا کلہاڑی ہاتھ میں لیے آ پہنچا اور کہنے لگا، اس کاشت کے مالک تم تو نہیں ہو، اس فصل کو اگانے والا تو کوئی اور تھا، تم فائدہ حاصل کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ملازموں نے کہا، وزیر کنور راؤ نے ہمیں معاوضہ پر فصل کاٹنے کے لیے رکھا ہے۔ بوڑھا بولا، ہاں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ویسے وزیر آئے تو اسے کہہ دینا کہ تم اس فصل کے مالک نہیں ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شام کو وزیر آیا تو لوگوں نے اسے بوڑھے کے متعلق بتایا۔ وزیر کہنے لگا، ہاں وہ بوڑھا سچ کہتا ہے، یہ فصل اس کے بیٹے نے بوئی تھی، مگر اب وہ مر چکا ہے۔ بادشاہ نے یہ زمین مجھے دے دی ہے، اس لیے اب میں ہی اس کا مالک ہوں۔ فصل کٹی، وزیر نے اس کو اچھے داموں بیچ کر ملازموں کو وعدے کے مطابق ان کا معاوضہ ادا کر دیا۔ رقم کی تھیلیاں گھوڑوں کی پیٹھ پر رکھ کر وہ گھوڑے پر سوار ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک چرنداز کی روح پھر نمودار ہوئی اور اس کا گلا دبا کر وہاں سے چلتی بنی۔ راجا کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ بہت دکھی ہوا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چرنداز کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کیا کرے کہ چرنداز بے گناہ لوگوں کا قتل کرنا چھوڑ دے۔ راجا نے چند وزیروں کو بھیج کر چرنداز کے باپ کو محل میں بلوایا۔ راجا نے بوڑھے کو بڑی مشکل سے اس بات پر راضی کیا کہ اگر وہ آشیرواد دے تو کملا کی شادی بھی ہو سکتی ہے، وہ حویلی دوبارہ آباد ہو جائے گی اور بے گناہ لوگوں کے قتل بھی بند ہو جائیں گے۔ بوڑھا بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ راجا نے خود اپنے ایک وزیر کے ساتھ کملا کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر بڑی مشکل سے راضی ہوا کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھا کہیں اس کے بیٹے کی بھی شامت نہ آ جائے اور چرنداز کی روح اسے بھی ختم نہ کر دے، مگر راجا کی تسلی دینے پر وہ راضی ہو گیا۔ مقررہ دن اسی روز پھر کملا کو زبردستی دلہن بنایا گیا۔ راجا کے حکم پر کملا کی بارات اسی حویلی میں لے جانے کا انتظام کیا گیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ راجا بارات کے ساتھ خود حویلی میں پہنچا۔ چرنداز کا بوڑھا باپ بھی بارات کے ساتھ آیا تھا۔ دولہا دلہن کو منڈپ میں بٹھا دیا گیا۔ چرنداز کے باپ نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعا دی۔ اسی وقت بوڑھے کے قدموں میں سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر یہ دھواں چرنداز کی شکل اختیار کر گیا، لیکن آج یہ دھواں آسمان کی طرف بلند نہیں ہوا بلکہ بوڑھے کے قدموں میں ہی سمٹ کر غائب ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔